نصیب سر اور خاص کر ان کی اہلیہ نزاکت جی اور ان کے پریوار سے اور جتنے بھی میرے ہم پیشہ ساتھی ہیں، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں. دل خوش ہوتا ہے اگر کوئی ہمارا ساتھی یہ تعریفیں بٹورتا ہے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو، نصیب سر نے بھی وہ کام کیا ہے. انہوں نے محنت کی، انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا اپنی نوکری کو، بلکہ انہوں نے بائی چوائس نوکری لی اور بائی چوائس کام کیا. اور جس ذمہ داری کو انہوں نے اپنایا اس کا حق بھی ادا کیا. ایک استاد اپنے ان 6 یا 8 گھنٹوں کے لیے استاد نہیں ہے، سماج کے لیے وہ 24 گھنٹے کا استاد ہے. کہ جو ٹیچر طبقہ ہے اس کو اویئرنیس ہے، کون کیا پڑھے گا کیا بنے گا، اور صحیح گائیڈنس دینے والا یہ. ہم لوگ اپنی الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں. ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری میں پھنسا رہتا ہے، اس کو کچھ کسی دوسری بات کی خبر نہیں ہوتی. ہم جو دوسرے محکموں میں ہیں ہمیں اپنے دفتروں سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی. ہم بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. آج جہاں بھی سنو کسی کا بیٹا کیس ہے، کون ہے جی؟ فلاں ٹیچر ہے. کون ہے جی؟ فلاں پروفیسر ہے یا فلاں لیکچرر ہے، اس کا بیٹا. ایک بات دماغ میں جو ہے وہ بیٹھتی ہے. یہ ایک وہ واقعہ ہی انٹلیکچوئل طبقہ ہے جو سوسائٹی کو بنا سکتا ہے. اور اس طرح کے لوگ آج اڑگی دلوڑی کا یہ علاقہ ہے، ایک علاقہ ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت سارے علاقے ہیں، وہاں بھی لوگ کام کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں فخر آتا ہے. یہ ڈانگری کا علاقہ ہے، اوم سر جیسے لوگ بیٹھے، انہوں نے گائیڈ کیا، نصیب سر نے گائیڈ کیا اور بچے کی فکر کی، اپنوں کی کم اوروں کی زیادہ. کیونکہ ان کے اندر وہ درد تھا. انہوں نے صحیح معنوں میں اپنے جو ٹیچر پیشہ کو اپنایا تھا. تو کہتے ہیں نا کہ مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو. مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا تھوڑی ہے. اور بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے. یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. اور استاد کو فکر ہوتی ہے پورے سماج کی، پورے علاقے کی. یہاں سے کوئی بھی بچہ نکلے گا تو سب سے پہلے خوش ہونے والا استاد ہے، جیسے نصیب سر. آج یہ باتیں اگر ہو رہی ہیں تو کچھ دکھتا ہے. شاید میرے لیے کوئی یہ باتیں نہ کرے، شاید کسی اور کے لیے یہ باتیں نہ ہوں، لیکن جس نے کیا ہے اس کو ریٹرن ملتا ہے. بے شک ان کو ملا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تو کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، سنا ہے کہ اسے سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کے پڑھانے میں مٹھاس ہے ایسی کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں، بچے اسکول آتے ہیں. یہ ہماری طبیعت میں ہونا چاہیے. ایک استاد کی طبیعت کھینچ کے لائے بچوں کو. اور ان کے گھر میں اگر آتے تھے تو جتنا رول ان کا ہے ان سے تھوڑا سا بڑھ کر کے میں ان کی اہلیہ کو دیتا ہوں. کیونکہ اسکول کے مالک تھے یہ، گھر کے مالک وہ تھے جنہوں نے یہ سب برداشت کیا، جنہوں نے ان کو اجازت دی، جنہوں نے ان کو وہ چھوٹ دی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں. ان کا آئیڈیا تھا اور اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کی مدد تھی. اور آج فخر آتا ہے سب کمیونٹی کو. سگوٹ میں پروگرام ہوا، ان کے گھر پہ ہوا، اور آج یہ لوگ آئے ہیں صرف اسی چیز کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ انہوں نے سماج کے لیے کام کیا. یہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا کر ڈاکٹر بنا سکتے تھے، ان میں اہلیت تھی، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ میں
औरों को फायदा दो। दिया तो वो अच्छा है ना जो रोशनी बिखेरे, समाज को रोशनी दे, सिर्फ वो अपने घर को ही ना देखे। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि नसीब साहब बहुत ही मेहनती, खुश इखलाक, हमदर्द, और जैसे यहाँ शायद संदीप जी ने कहा था कि किसी को खबर हो ना हो, लेकिन अगर कोई बच्चा निकलता है तो नसीब साहब को वो लिस्ट पहले मालूम होती है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने पिछली कोई 1-2 बार की बात है कि कोई बच्चे थे, उनके बारे में मुझे नहीं पता है, मेरे रिलेशन में थे, लेकिन फ़ोन इनकी तरफ से आता था कि उसका क्या हुआ, तो आपने देखा, मैंने कहा मैंने नहीं देखा, फिर इन्होंने सुनाया कि ये हुआ। इतनी फिक्र कर सकता है कोई, इतनी फुर्सत निकाल सकता है कोई। इसलिए ये डेडिकेटेड लोग होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। मैं इनको सदा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये इस अहल भी हैं। और ये जो वो कहते हैं कि चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहता है वहीं रोशनी बिखरता है। इसलिए इनका जो मकाम है, ये चाहे स्कूल में रहें, चाहे ये घर में रहें, इनका जो काम है वो काम मेरे ख्याल में इतना है कि आज भी हम अंधेरे में हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सारे जानकार हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, नहीं, हमारे कुछ लोग अभी भी इस उम्मीद से हैं कि कोई आए। साथी जब इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, एक लाएअमल तैयार करते हैं, एक मशवरा होता है, एक बच्चों के बारे में हम बात करते हैं कि फलां का बच्चा अच्छा है, वो पढ़ सकता है, वो नहीं पढ़ सकता, वो आ सकता है, उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको सही गाइड करने वाला कोई मिल जाए। तो ऐसे उस्ताद गाइड करते हैं, हम बच्चों को आगे लाते हैं, और वो एक समाज का सितारा बन के उभरते हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र होते हैं। मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, ज़्यादा समखराशी ना करते हुए इसी पे इक्तफा करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इनको हिम्मत, तौफीक और इनको जज्बा अता फरमाए कि वो आगे चल कर के मज़ीद इसी तरह के बच्चों की रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, और उन गरीब लोगों के घरों में फिर चिराग जलाएं, उनके घरों में भी रोशनी हो, उनके चूल्हे जलें, उनके घर में खुशहाली आए, और वो माँ बाप इनको दुआएं दें और देते भी हैं। थैंक यू।